یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ اور ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ، ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ، جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی کی نسلیں ہیں سید سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو سلطان الاولیاء کا لقب دیا گیا۔ سلطان الاولیاء یعنی اولیاؤں کے سردار، سلطان، اور کتنی عمر میں؟ 19 سال کی عمر میں وہ مقام عظیم پایا سید سالار مسعود غازی نے، 19 سال کی عمر میں، جن کو سلطان الاولیاء کا لقب ملا۔ اور آج ان کو کیا لگتا ہے؟ خاموش ہیں، خاموش ہیں۔ یہ جو بھونک رہے ہیں سید سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جن کو سن کر کے بھی ہمیں عجیب سی کیفیت ہو رہی ہے۔ تو کیا لگتا ہے جس طرح کی یہ گستاخی کر رہے ہیں ان کی شان میں، جس طرح سے یہ بھونک رہے ہیں اور درگاہ کو ہٹانے کی بات کر رہے ہیں، اور جس طرح سے یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو ان کو کیا لگتا ہے یہ سب کچھ آسان ہے؟ انہیں لگتا ہے کہ سارا کچھ آسان ہے؟ تو یہ لگتا ہے سید سالار مسعود غازی، ہمارا عقیدہ الحمدللہ، یہ ہمارا عقیدہ خود حفاظت کریں گے۔ آپ ہاتھ تو لگائیں درگاہ کو۔ الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، اللہ اپنے بندوں کی، اپنے محبوب بندوں کی خود حفاظت کرتا ہے، اور وہ خود اپنی حفاظت کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی تقریباً 200 سال پہلے سید سالار مسعود غازی ملک ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے، اجمیر کی سرزمین پر، جن کی پیدائش ہوئی، ولادت ہوئی اور شہادت بہرائچ شریف میں ہوئی۔ 19 سال کی عمر میں شہادت ہوئی، جن کو شہید کیا گیا ہے، اور غازی بھی کہا گیا ان کو۔ بہت جنگیں لڑی انہوں نے، بہت جنگیں جیتی بھی ہیں الحمدللہ 19 سال کی عمر میں، تبھی ان کو سلطان الاولیاء کہا گیا۔ یہ مختصر سے انداز میں سید سالار مسعود غازی کا تعارف علامہ ظہور احمد صاحب قبلہ کی زبان سے ہم اور آپ سنیں گے، مختصر سے انداز میں۔ آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ میں سمجھتا ہوں یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے یہ سب اللہ کی مرضی سے ہے۔ جو لوگ جانتے بھی نہیں تھے نا سید سالار مسعود غازی کی ہسٹری کو، وہ بھی جانیں گے اب انشاءاللہ۔ ہر ایک انسان جانے گا، ہر ایک مسلمان جانے گا، ہر ایک انسان جانے گا، چاہے وہ کسی بھی دھرم سے ہوگا، سید سالار مسعود غازی کی ہسٹری کو۔ الحمدللہ کون ہے سید سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ آئیے جانتے ہیں علامہ ظہور احمد صاحب قبلہ کی زبان سے، کہاں پر ولادت ہوئی، کہاں پر شہادت ہوئی، مختصر سے انداز میں حضرت کا تعارف۔ آئیے دیکھیے اس ویڈیو کو۔ حضرت سیدنا سید شہید سالار مسعود غازی بہرائچی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آج پوری دنیا واقف ہے۔ بہرائچ شریف میں آپ کا مزار پرانوار آج بھی مرجع خلائق ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ اجمیر شریف کی سرزمین پر 21 رجب المرجب 405 ہجری آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ اتوار کا دن تھا جب آپ دنیا میں تشریف لائے۔ 21 رجب 405 ہجری اتوار کے دن اجمیر مقدس کی سرزمین پر آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور 14 رجب 424 ہجری اتوار ہی کے دن آپ کی شہادت بہرائچ شریف میں ہوتی ہے۔ آپ جب دنیا میں آئے تو وہ بھی رجب کا مہینہ تھا، جب دنیا سے گئے وہ بھی رجب کا مہینہ تھا۔ آپ کی ولادت بھی رجب المرجب میں ہے اور آپ کی شہادت بھی رجب المرجب میں ہے، اور اتفاق یہ ہے کہ آپ کی ولادت بھی اتوار کے دن ہوئی اور آپ کی شہادت بھی اتوار کے دن ہوئی۔ دن بھی اتوار کا تھا، آئے تو اتوار کو، دنیا سے گئے تب بھی اتوار کو۔ علماء فرماتے ہیں اتوار کو آنا اور اتوار ہی کو جانا، شاید اس سے اس طرف اشارہ ہو کہ اتوار چھٹی کا دن ہے۔ اتوار کو بہت سے ملکوں میں یوم آزادی منایا جاتا ہے، چھٹی منائی جاتی ہے، آزادی کا دن ہے۔ تو ہو سکتا ہے قدرت کا اشارہ یہ ہو کہ حضرت سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت پانے کے بعد دنیا کی الجھنوں سے آزاد ہو گئے اور جہنم کے عذابوں سے آزاد ہیں، اور ہر اللہ والا، ہر شہید اللہ کی رحمت کے سائے میں، اس کی روح جنت میں ہے، اور اس کو زندگی کی بشارت قرآن پاک سناتا ہے۔ حضرت سیدنا سالار مسعود غازی رضی اللہ عنہ کی عمر شریف جب 4 سال کی ہوئی تو آپ کے والد محترم نے آپ کی بسم اللہ خوانی کرائی۔ بسم اللہ خوانی کے لیے حضرت سید ابراہیم ہزاروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور انہی کو آپ کا تعلیق مقرر کیا گیا۔ جب آپ کی بسم اللہ خوانی ہوئی تو اس موقع پر بسم اللہ خوانی کے بعد حضرت سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم اتنا خوش ہوئے کہ
بسم اللہ پڑھانے والے استاذ کو انہوں نے 4 گھوڑے انعام میں دیے، کچھ سونا انعام میں دیا، بہت سے جواہرات انعام میں دیے اور بہت کچھ انعام میں دیا۔ اور وہ چونکہ اللہ والے تھے، آپ کے جو استاذ تھے، انہی کو آپ کی تعلیم و تربیت کے لیے منتخب فرمایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بزرگان دین کی نظر میں تعلیم اسلام کی، تعلیم دین کی کتنی اہمیت تھی کہ فقط بسم اللہ پڑھانے والے استاذ کو اتنا بڑا انعام انہوں نے عطا فرمایا۔ تو جب آپ حافظ قرآن ہوئے ہوں گے تو انعام میں کتنی دولت دی ہوگی، کتنا کچھ دیا ہوگا، مگر استاذ بھی لاجواب ہے، شاگرد بھی لاجواب ہے۔ آپ نے فقط 19 سال کی عمر پاک پائی اور 19 سال ہی کی عمر میں آپ نے دنیا میں اسلام کا وہ کارنامہ انجام دیا کہ آج بھی آپ کی عظمتوں کی شہرت پوری دنیا میں ہے، آپ کے نام کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ اور کیوں نہ ہو مولا کائنات سرکار علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل پاک سے آپ دنیا میں تشریف لائے، اور جو حضرت علی کا شہزادہ ہے تو علی کے شہزادوں کی شان تو یہ ہے کہ علی کا گھر بھی وہ گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ، علی کا گھر بھی وہ گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ گویا کہ آپ کی زندگی مبارک سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اگر حق کا پرچم نہ لہرایا ہم نے، اگر حق کا پرچم نہ لہرایا ہم نے تو جوانی ہماری جوانی نہیں ہے، اگر حق کا پرچم نہ لہرایا ہم نے تو جوانی ہماری جوانی نہیں ہے۔ چلو اہل باطل کو پیغام دے دو، چلو اہل باطل کو پیغام دے دو، ہے ہم شیر دل مات خانی نہیں ہے، ہے ہم شیر دل مات خانی نہیں ہے۔ اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا، اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا، یہ جتنا تراشیں گے یہ اور بڑا ہوگا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، یہ جتنا دبائیں گے اتنا ہی ابھرے گا۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے میں ہماری اور تمام اہل سنت کی بے حساب مغفرت ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ علامہ ظہور احمد صاحب قبلہ کا یہ مختصر سا بیان، جنہوں نے اپنے بیان میں مختصر انداز میں سید سالار مسعود غازی کا تعارف کرایا۔ اللہ پاک ان کے علم و عمل میں، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہماری مساجد، مدارس، خانقاہوں کی حفاظت فرمائے، دنیا کے تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو کی، جان اور مال کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی خانقاہوں کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔